حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا رہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکو تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گوا دیا۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ رب کی مرضی ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے تمہیں جھکنے نہیں دے گا۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ ہزاروں لوگوں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ نہ آنے دے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے کر آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ زندگی میں کبھی خود کو کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔
خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے خود دعا نکلے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہیں۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ 3 کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں وہ علی ہوں جس کی باتیں عقلوں کو حیران اور ذہنوں کو پریشان کرتی ہیں۔ اے لوگوں، میں نے آج تک اپنی حقیقت کو تم پر آشکار نہیں کیا۔ اگر میں اپنی حقیقت اور فضیلت سے دنیا والوں کو آگاہ کر دوں تو آدھی دنیا میری فضیلت کی بلندی سن کر مر جائے اور باقی دیوانے ہو جائے۔ میں اپنے صرف اتنے فضائل سے پردہ اٹھاتا ہوں جن کو حقیقی مومن کا دل برداشت کر سکے۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے: عجیب تکلیف میں ہوں، بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی کو اقتدار کی لالچ ہے، چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی موت سے ڈر گیا۔ قسم خدا کی، علی موت سے ایسا ہی مانوس ہے جیسے کوئی زندگی سے ہوتا ہے۔ میرے سینے میں ایسا علم پوشیدہ ہے جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہے، اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم سب لرز جاؤ۔ عزم سے پہلے سوچ لو، آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لو اور حملے سے پہلے غور کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن تمہارا وفادار دوست تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ لینا تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ اپنے دوست کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود تم کو دوست مانتا ہے۔
آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتی ہے، مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، مگر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ دوستی کا برہم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ مصیبت کے عالم میں بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسرے کے حق پہ قبضہ کر لینا عیب ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹے دوست انسان کے سائے کی طرح ہوتے ہیں، جو روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان پہ کرو جو منانا جانتے ہوں۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو کہ دعا نے تھام لیا ہے۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اس سے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اس سے رب کے پاس جانا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو یا نہ ہو، نمک ضرور ہوتا ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تلاش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے انسان سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ تم اللہ کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھو، وہ تمہاری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ ایک سچا چاہنے والا آپ سے ہر طرح کی بات کرتا ہے، ہر موضوع پہ بات کرتا ہے، جبکہ دھوکہ دینے والا صرف پیار کی بات کرتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں موت کے قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے۔